بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح دلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ ارکان الصلاح پڑھ چکے ہیں، سنن الصلاح پڑھ چکے ہیں، آج ارکان الصلاح پڑھ چکے ہیں، واجبات الصلاح پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم لوگ سنن الصلاح پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ حلقہ نمبر 70 ہے اس کتاب میں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وسننها أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فسنن الأقوال 11: قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. والتعوذ للآية. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحب فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي. وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه. وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين. جی. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات، ويخير المنفرد. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، قاله في المغني. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ذلك، الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحبابه، وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، وقاله في الكافي. يكفي شيخ؟
جی تقریباً کہاں تک پڑھے ہیں اب؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں. کتاب الصلاح میں ہم لوگوں نے گزشتہ حلقوں میں ارکان الصلاح واجبات الصلاح پڑھ لیے تھے. اب سنن الصلاح پڑھنے جا رہے ہیں. اب مؤلف رحمہ اللہ نے آسانی کے لیے سنن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک سنن قولیہ اور دوسرا سنن فعلیہ. وسننها اقوال و افعال. اس طرح پہلے سنن قولیہ کا ذکر کیا پھر اس کے بعد سنن فعلیہ کا. ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. کوئی آدمی عمدن بھی کسی سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. ويباح السجود لسهوه. اس کے لیے سجدہ سہو کرنا مباح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین. یہ ایک عام حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی بھی چیز آپ بھول جائیں تو دو سجدے اس کے لیے کریں. تو سنن الصلاح جو بھی ہیں اگر کوئی انسان سہون چھوڑتا ہے، عمدن چھوڑتا ہے، جہلن چھوڑتا ہے، کسی بھی صورت میں گویا کہ کسی سنت کو ادا نہیں کیا تو اس کے اوپر نہ سجدہ سہو لازم ہے اور نہ اس کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا. البتہ انہوں نے کہا مباح ہے. سجدہ سہو اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ورنہ اس پر ضروری نہیں ہے. جس طرح تشہد اول چھوڑنے والا واجبی طور پر سجدہ سہو کرے گا، اس طرح یہاں جو سنتیں ذکر کی جا رہی ہیں اس میں سے کسی سنت کے چھوڑنے پر اسے واجبی طور پر کرنا نہیں ہے، مباح ہے، چاہے تو کر سکتا ہے. اب تفصیل کے ساتھ سنتوں کا ذکر ہو رہا ہے. فسنن الاقوال 11. جیسے 14 ارکان ذکر کیے، 8 واجبات ذکر کیے، سنن قولیہ 11 ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے قوله بعد تکبیرۃ الاحرام سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ دعا، اس کو دعا استفتاح بھی کہتے ہیں. دعا استفتاح کئی ایک مذکور ہیں احادیث میں جس میں یہ بھی معروف ہے، اور اس کے علاوہ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا بھی مشہور ہے. تو کوئی بھی دعا استفتاح پڑھ سکتا ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ میں اس دعا کو اختیار کرتا ہوں کیونکہ اسود نے روایت کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے تو انہوں نے دیکھا، سنا کہ انہوں نے تکبیر کہی، پھر سبحانک اللہم اسی دعا کو پڑھا. اور اسی طرح حضرت عائشہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے نماز کو شروع کیے تھے. تو یہ دعا استفتاح ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ اس میں شروع میں ایک کلمہ پڑھاتے ہیں. کیا ہے مشائخ، یاد ہے؟ ثنا سبحانک اللہم. جی، ثنا سبحانہ کا کہتے ہیں، جبکہ ثنا کوئی کلمہ ہی نہیں ہے وہاں پر دعا میں. اصل میں دعائے ثنا ایسا اردو کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی دعا، اللہ کی تسبیح کی دعا. تو اس کو بچے یاد کرتے ہوئے اسی طرح یاد کر لیتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، جبکہ اس طرح یاد کرانا غلط ہے. حدیث میں جو دعائیہ کلمات ہیں وہ سبحانک اللہم سے شروع ہوتے ہیں. اور امام احمد نے اس کی اختیار کرنے کی وجہ بھی بتلائی کہ خلیفہ راشد کا بھی عمل ہے، دیگر حضرت عائشہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا بھی اس پر عمل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دونوں بھی اسی بات کو روایت کرتے ہیں.
تو سنن قولیہ میں سب سے پہلے سبحانک اللہم بحمدک یعنی دعائے استفتاح پڑھنا یہ سنت ہے. اللہ اکبر کہہ کے جب انسان ہاتھ باندھ لے گا تو اس صورت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا سنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعائے استفتاح نہیں پڑھا، سیدھے جب شروع کیا تلاوت تو سیدھے سورۃ الفاتحہ شروع کر دیا، تو کیا اس کی نماز مکمل ہوگی، صحیح ہوگی، نہیں ہوگی مشائخ؟ ہو جائے گی شیخ. جی. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ کیونکہ کوئی یہ سنتوں بولیں. جی یہ سنتوں میں سے جیسے کچھ اب شرح ہوئی ہے، اگر اس کے ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ جیسے شرح ہوئی ہے تو اس کے مطابق اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اگر دعا استفتاح تو نماز مکمل ہو جائے گی. صحیح بات. جی. تو اب یہی اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سنت اگر انسان چھوڑ رہا ہے تو اس بنیاد پر اس کی نماز ناقص یا نامکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز مکمل ہوگی، کیونکہ یہ سنتیں وہ واجب نہیں ہیں. لیکن انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے سنت کے مطابق نماز ادا کرے. یہ صرف سنت کہہ کے چھوڑ دینا، یہ فقہا کا جو حکم لگانے کا انداز ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک انسان اگر ایسا کرے تو اس کا حکم کیا ہوگا، یہ صرف نصوص کی کثرت اور قلت کی بنیاد پر اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور بعض احادیث میں خاص طور پر بعض چیزوں کے تعلق سے یہ بھی ذکر آیا کہ اگر تم نے تشہد میں یہ پڑھ لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو دیگر سنتوں سے زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس کو واجب کے حکم میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوگی اس انسان کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس کو جو ہے رکن شمار کیا. اسی طرح قیام، رکوع، سجود جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث المسیء للصلاۃ میں سکھلایا، تو یہ ساری چیزوں کی اہمیت احادیث میں جو بیان کی گئی اس کی بنیاد پر یہ اس کو درجہ بندی کرتے ہیں کہ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سنتوں سے غفلت برتے اور سنتوں سے بے توجہی برتے، بلکہ انسان کو چاہیے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ دن میں جب 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو جتنی سنتیں ہیں نماز میں کوشش کرے کہ ان کو وہ پورا کرے یا ان پر عمل کرے. اس کے بعد ایک سنت ہے التعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا للآیہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ابن المنذر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرتے تھے. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس وجہ سے. اس کے بعد تعوذ کے ساتھ ساتھ تیسری سنت جو انہوں نے کہا 11 سنتیں، تو یہاں پر یہ تیسری سنت بیان کر رہے ہیں بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کیوں؟ حدیث میں حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی پڑھے اور آپ نے اس کو گویا کہ ایک آیت شمار کیا. اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کو مصحف میں باقی رکھا. جب قرآن جمع کیا ایک صحیفے میں تو اس صورت میں صحابہ کرام نے اس کو باقی رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ ایک آیت ہے. اب اختلاف اس بات میں ہے کہ بسملہ کیا ہر سورت کی ایک آیت ہے یا صرف سورہ نمل کی ایک آیت ہے. اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، تو مطلب ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے. لیکن رہی بات جو لکھا گیا ہے دیگر سورتوں کے شروع میں
تو کیا یہ اس کا ایک حصہ ہے نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ وہ واقعی اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں 7 مثانی دی ہیں، تو اگر بسم اللہ کو شمار کریں گے تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہوں گی۔ تو یہ اس بات سے دلیل لی گئی ہے کہ بسم اللہ سورہ کا ایک حصہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب دیگر علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بس قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ صرف دیگر سورہ سے الگ کرنے کے لیے، فصل کے لیے اس کو لکھا گیا ہے، اور یہ کہ اگر کوئی انسان اس کو نہ پڑھے تو گویا کہ گنہگار نہیں ہوگا یا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، یہ سنت اس کو اسی لیے شمار کیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ جہرن پڑھتے تھے، اگر پڑھتے بھی تھے تو کیا سرن پڑھتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جہرن نہیں پڑھا کرتے تھے، گرچہ کہ بعض مسالک نے اس کو جہرن پڑھنے کو بھی سنت کہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ راجح بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہرن اس کو نہیں پڑھا کرتے تھے، یہی صحابہ کا عمل ہے۔ اور ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، میں نے دیکھا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جہرن بسم اللہ پڑھتے ہیں، فکانوا لا یجہرون بسم اللہ۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو جہرن نہیں پڑھنا چاہیے، سرن پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس کو باقی رکھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک فصل کے لیے رکھا گیا ہے۔ جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وقول آمین، یعنی آمین کہنا، جب امام جو ہے وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو اس صورت میں آمین کہنا، یعنی اے اللہ ہم سے اس دعا کو قبول کر، جو ہم نے پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے تجھ سے دعا مانگی اس کو تو قبول فرما۔ اس کو آمین نہیں بولنا ہے، آمین، یا تو اس کو قصر کر کے کہہ سکتے ہیں آمین، یا اس میں طول دے کر حمزے میں آمین، میم کے اوپر شدہ نہیں ہے، بغیر شدے کے اس کو پڑھا جائے گا۔ لحدیث اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام جو ہے آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ وقراءت، اچھا یہ آمین کہنا سنت ہے، اگر اس اعتبار سے آمین نہیں کہیں گے تو گویا کہ ایک سنت چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر سنت کو اس طرح سنت کہہ کے اس کی اہمیت کم کرنا مناسب نہیں ہے، ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے انسان صلو کما رأیتمونی اصلی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طریقے سے نماز پڑھے اور ہر سنت کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ اب اس میں آمین نف کے پاس بولتے ہی نہیں ہیں، آہستہ بولتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام جب آمین کہتے تھے تو مسجد گونج جاتی تھی، اسی طریقے سے کہنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کہتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ اب ہم لوگ نماز میں ہیں اس سے شور شرابہ ہوگا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نماز میں خشوع خضوع کے خلاف بھی نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی نماز میں خلل ہوئے گا۔ اس کے لیے اس کو سرن کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا عمل جہرن اس میں ہے۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی بالکل شیخ انشاءاللہ۔ مسجد ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ جی، تو یہاں صحابہ کرام سے جب عمل ثابت ہے تو وہ ادعوا ربکم یہاں پر اس کو فٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ جب انسان اپنے طور پہ دعا کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کہا گیا آپ پکار کے جو ہے اپنی دعا سے سارے مصلیوں کو ڈسٹرب کریں، یہ درست نہیں ہے۔ تو لیکن جب جس عمل میں جہرن
اجتماعی طور پر منقول ہے صحابہ سے، اس کو دیگر دلائل سے اس کو اس کا تعارض کرنے کی کوشش نہیں ہونا چاہیے. جب صحابہ کو، کیوں یہ صحابہ کو بھی تو یہ پتا تھا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹوک سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جو ہے یہ جو تضرع اور خفیہ کے خلاف جو ہے تم لوگ دعا کر رہے ہو یا آمین کہہ رہے ہو. جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے اس طرح آمین کہا تو اسی طرح آمین کہنا مطلوب. واضح ہوئی شیخ بات؟ جزاک اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیک. جی. وقراءة السورة بعد الفاتحة، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ کہنا، ایک سورہ پڑھنا. قراءة السورة بعد الفاتحہ، جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد ایک سورہ پڑھنا، یا اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ضم سورہ کرنا. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک اور سورت پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ بالکل ہو جائے گی شیخ، بالکل. جی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ پڑھنا یا ضم سورہ کرنا سورہ فاتحہ کے بعد یہ سنت ہے. قال فی المغنی ولا نعلم خلافا فی انه یسن قراءة سورة مع الفاتحہ فی الاولین. اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ضم سورہ کرنا یا سورت کے ساتھ ایک مزید سورت پڑھنا، یہ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک مزید سورت پڑھنا یہ سنت ہے. اس پر علماء کا اتفاق ہے. اس کے بعد والجہر بالقراءة للامام، امام کے حق میں جہرن قرات پڑھنا صبح میں، یہ اس کو سنت کہہ رہے ہیں. والجمعہ، اور اسی طرح جمعہ میں، والاولیین من المغرب والعشاء لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك. اب اس کے اوپر علماء نے اشارہ کیا اور یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پڑھائے ہیں جہرن ہی پڑھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرن منقول نہیں ہے. تو اس طرح آدمی جہرن ہی پڑھائے، جب امامت کرے تو جہرن ہی پڑھائے جو جہری نمازیں ہیں اس میں. البتہ منفرد کو اختیار ہے، جو منفرد ہے وہ اپنے طور پہ نماز جب پڑھتا ہے تنہا تو وہ چاہے جہری پڑھے یا سرن پڑھے، اس کو اختیار ہوگا. لیکن جو امام ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن قرات کی تو اسی لیے جہرن ہی کرنا چاہیے ہمیشہ، صبح میں، جمعہ میں، اور مغرب کی 2 شروع کی رکعتوں میں، اور اسی طرح عشاء کی شروع کی 2 رکعتوں میں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. اس کے بعد وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ إِسْمَاعُ غَيْرِهِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِنصَاتِ. مأموم کے لیے جہرن قرات کرنا یہ مکروہ ہے. جیسے اب امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، کسی کو یاد ہوتی ہے سورت، جو امام سورت پڑھ رہا ہے، تو وہ کبھی امام کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے لیے آواز میں آواز ملا دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے، اور یہ چیز خود امام کے لیے بھی تشویش کا باعث بن سکتی ہے، بعض مصلیوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بنے گی. تو اس طرح آدمی خاموشی کے ساتھ جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سنے، اس کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تک جو ہے نا یہ کرنے والی باتیں آ رہی تھی، اب یہ اچانک بیچ میں نہیں کرنے والی بات آئی ہے، منع آئی ہے. تو یہ منائی بھی سنت میں سے ہے. کون سی چیز؟ یکرہ للمأموم. ہاں جی جی. تو وہ اصل میں امام کے حق میں جہرن قرات کرنا سنت ہے، اور مأموم کے حق میں جہرن قرات کرنا مکروہ ہے. وہ اس اعتبار سے للامام سنہ وللمأموم مکروہ، یعنی یہ دونوں ملا کے ایک سنت ہے. ہاں بالکل. جی.
جی جزاک اللہ خیر۔ چلیے اس کے بعد وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ، اب منفرد کے لیے اس میں اختیار رہے گا کہ چاہے تو وہ سرن پڑھے یا چاہے تو وہ جہرن پڑھے، اسی لیے کہا اس کے حق میں جہرن کرنا یا جہر کو ترک کر کے سرن پڑھ لینا، یہ دونوں ہی اس کے حق میں سنت کی حیثیت ہے، چاہے تو جہرن پڑھ لے چاہے تو سرن پڑھ لے۔ قیل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت، تو مطلب یہ کہ اس کو اختیار ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں یسن الجہر لأنه غیر مأمور بالانصات۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اب جب ایک انسان جو ہے ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی، ایک رکعت ایک انسان کی چھوٹ گئی تھی، مثلا جو ہے دوسری رکعت میں وہ آیا مغرب میں، یا مان لیں کہ فجر میں، مغرب ہی میں مان لیں تو زیادہ صحیح رہے گا، تو پہلی رکعت اس کو چھوٹ گئی، دوسری رکعت جب وہ شروع کرے گا تو وہ اب اپنی پہلی رکعت شمار کر کے وہ شروع کر رہا ہے اس کی دوسری رکعت۔ اب امام شافعی کہتے ہیں کہ یسن الجہر لأنہ غیر مأمور بالانصات، اب یہ مسبوق ہے، اس کے بعد یہ منفرد ہو گیا، تو اب اس کو جہر کرنا اس کے حق میں سنت ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ خیر یہاں پر بھی ایک مسئلہ مختلف ہی ہے کہ انسان کی جو نماز چھوٹ جاتی ہے امام کے ساتھ، جو چھوٹ گئی وہ اس کی پہلی رکعت تھی یا وہ جو پایا وہ اس کی پہلی رکعت ہے، کیا ہے مشائخ؟ جو پایا وہ پہلی رکعت ہے۔ جی جو پایا ہے وہی پہلی رکعت ہے، یہی زیادہ صحیح ہے، گرچہ کہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ جو اس کی نماز چھوٹی اس کو قضا کرنا ہے یا پھر اس کو مکمل کرنا ہے، یہ تھوڑا سا اصطلاحی اختلاف ہے، لیکن جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ راجح یہ ہے کہ جو مأموم پائے گا دوسری رکعت ہے تو وہ مأموم کی پہلی رکعت ہے، اسی اعتبار سے شمار کرے۔ اگر اس اعتبار سے شمار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں دوسری رکعت تو اس کی پہلی رکعت ہو گئی، پھر جب مغرب کی وہ تیسری رکعت بھی پڑھ لیا تو گویا کہ اس کے 2 رکعت ہو گئے جو جہری تھے۔ اب جب وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو کیا وہ سرن پڑھے گا یا جہرن پڑھے گا؟ اس کی تیسری رکعت شامل ہو، تیسری رکعت شمار ہوگی نا، تو تیسری رکعت امام صاحب تو خاموشی سے پڑھتے ہیں، تو خاموشی سے ہی پڑھے گا وہ، تو وہ خاموشی ہی سے پڑھے گا۔ لیکن بعض لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، جو پہلی رکعت اس کی چھوٹی ہے وہی اس کی پہلی رکعت تھی، یہ جب شروع کیا ہے امام کے برابر اس کی دوسری رکعت ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو لوگ اس طرح مانتے ہیں کہ جو چھوٹ گئی وہی پہلی رکعت تھی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جہرن پڑھنا پڑے گا، جہرن پڑھنا پڑے گا۔ جی تو واضح ہوئی مشائخ بات یہ، تو اصل میں اس کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف اسی مسئلے کی بنیاد پر ہے کہ جو مسبوق جو پاتا ہے کیا اس کی وہ پہلی رکعت ہے یا جو چھوٹ گئی وہ اس کی پہلی رکعت تھی، یہ اختلاف ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو پایا ما ادرک مع الامام فهو الاول بالنسبة للمأموم، ٹھیک ہے، جو بھی امام کو جس حالت میں بھی پایا وہی اس کی پہلی رکعت ہوگی، یعنی مأموم کی۔ چلیے اس کے بعد اور اس کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر آپ کی جہری نماز تھی، جہری نماز ہے تو انسان کو جہرن پڑھنا چاہیے، سری نماز ہے تو سرن پڑھنا چاہیے، یہ بات بھی اس کے اندر کہی گئی۔ تو یہاں تک کی جو سنتیں ہیں وہ ہم لوگ اس پر اکتفا کر لیتے ہیں،
اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ وقول غیر المأموم بعد التحمید ملء السماوات وملء الارض یہاں سے ہم لوگ کل پڑھتے ہیں. یہاں تک میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.